بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سلمان، آپ دیکھ رہے ہیں MSY آفیشیل۔ آج ہمارے ساتھ ترجمان سندھ مسلم لیگ نون راجہ انصاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ان سے ہم کچھ باتیں کریں گے کراچی کے ایشوز کے اوپر، اور گزشتہ دنوں جو وزیر اعلیٰ کے خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کراچی آئے تھے اور جلسہ کیا، انہوں نے بقول ان کے کہ انہوں نے بہت کامیاب جلسہ کیا ہے اور پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ ہاتھ کر دیا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم ان سے معلوم کریں گے۔ راجہ صاحب، سہیل آفریدی صاحب کراچی آئے، بقول ان کے کہ انہوں نے جو ہے نا پنجاب کی حکومت، نون لیگ کی حکومت سے زیادہ محبت کا اظہار کیا، انہیں سندھ ٹوپی بھی پہنائی، اجرک بھی پہنائی، پھر اس کا انہوں نے مذاق بھی اڑایا، پھر جو فری ہینڈ دیا تھا وہ سب کھینچ لیا۔ کیا پیپلز پارٹی ان کی مقبولیت سے ڈر گئی تھی یا پیچھے سے ہاتھ ہوا تھا کہ بھئی آپ نے ان کو زیادہ آگے نہیں بڑھنے دینا چاہیے؟ محبتیں تو انہیں دونوں طرف ملی۔ پنجاب میں بھی بڑا ویلکم کیا گیا، کہا گیا بالکل آئیں، موسٹ ویلکم، آ کے پنجاب کی ترقی دیکھیں اور اس طرح کی ترقی جا کے پی کے میں کریں۔ سندھ میں بھی ان کو محبت ملی، سندھی ٹوپی اور اجرک سے ان کا استقبال ہوا۔ شارع فیصل پہ انہوں نے کراچی کے شہریوں کو تکلیف دی، پھر اور 6 گھنٹے تک بلاک کر کے پھر جب پریس کلب پہنچے تو وہ ساری عزتیں اور سندھ کا کلچر، انہیں اجرک ٹوپی جو پیش کیا گیا، جو پیپلز پارٹی نے ایک والہانہ استقبال بھی ان کا کیا، تو اس کا آ کے انہوں نے فوراً جیسے ہی جس دن پہنچے اس دن ادھر پریس کلب پہ پہنچ کے انہوں نے گالیاں دینا شروع کر دی۔ سندھ کے لوگوں کو گالی دی، سب سے پہلے کہا تمہارا مینڈیٹ جعلی ہے، یعنی سندھ کے لوگ ان پڑھ ہیں، وہ ان کا مینڈیٹ جعلی ہے۔ پھر کہا پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ جعلی ہے۔ پیٹ نہیں بھر رہا تھا ان کا، پھر انہوں نے افواج کو گالیاں دینا شروع کی اور کہا کہ خیبر پختونخوا میں جو آپریشن ہو رہا ہے وہ کھلم کھلا بدماشی ہے، یعنی جو لوگ ہمارے لیے شہید ہو رہے ہیں اور ہمارے بچوں کے گلے کاٹنے والوں کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں، یہ ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ بدماشی کر رہے ہیں۔ یعنی اس سے بڑا بھونڈا مذاق نہیں ہو سکتا اور اس سے نیچ اور گھٹیا حرکت نہیں ہو سکتی جو انہوں نے آ کے کی۔ تو میرے بھائی، ان کو سمجھنا بڑا آسان ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں، یہ جہاں بھی جاتے ہیں سب سے پہلے یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ ہم کون سی ہائٹ کریٹ کریں گے، ہم کون سی چیزیں کریں گے۔ تو یہ بنیادی طور پر سیاسی اسٹنٹ کرنے آئے تھے یہ، لیکن یہ سیاسی لوگ نہیں، یہ انتشاری ٹولہ ہے، انتشاری لوگ ہیں، جہاں بھی جائیں گے انتشار پھیلائیں گے۔ لیکن ان کی جو ایک شکایت تھی وہ کچھ جائز بھی لگی۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم حیدرآباد کا جلسہ کر کے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ان کو راستے بند کر دیے، ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ان کے لیے، اور ان کو کچے کے مطلب ڈاکوؤں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ سندھ سے واقف نہیں ہے، نہ ان کے جو لوگ یہاں پہ ہیں ان کو بھی یہ نہیں پتا کہ کچا کہاں پہ، نمبر 1۔ نمبر دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ رکاوٹیں کھڑی کی گئیں تو یہ تو پھر سارا جو ہمارے کراچی حیدرآباد موٹر وے ہے، یہ آج کل وہاں پہ جو کام ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ٹریفک جیم ہو جاتا ہے، یہ تو پھر ہر آدمی کا، آپ بھی جائیں گے تو آپ کا بھی راستہ بند ہوگا۔ تو یہ کریٹ کرتے ہیں، یہ ہر تھوڑی سی دیر کے یہ ٹریفک جیم ہوتا ہے، انہوں نے اس کو بھی کریٹ کیا کہ اب اس پہ بھی سیاست کریں، اور پھر وہ روڈ سے نیچے اتر گیا۔ وہ کس نے کہا تھا روڈ سے نیچے اتریں؟ تو یہ اسٹنٹ کرتے ہیں، یہ سیاسی اسٹنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کراچی حیدرآباد موٹر وے پر آج کل DHA کے سامنے کام ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہیوی ٹریفک جب رک جاتی ہے تو کچھ عرصے کے لیے وہاں پہ ٹریفک جیم ہوتی ہے۔ آپ بھی جائیں گے تو ٹریفک جیم میں پھنسیں گے، میں بھی جاؤں گا تو ٹریفک جیم میں پھنسوں گا، وزیر اعلیٰ سندھ بھی جائیں گے تو اسی ٹریفک جیم میں پھنسیں گے، کیونکہ راستہ ایک ہی ہے۔ اچھا جی، یہ تو وہی KPK کی وزیر اعلیٰ کی بات۔ گزشتہ دنوں مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ جو انہوں نے باتیں کی، جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پڑھے لکھے انسان ہیں، ہمارے وفاقی وزیر ہیں، انہیں جو بھی اپنا موقف تھا، میں ان کے موقف سے ایگری کروں یا نہ کروں، ان کا ذاتی رائے بھی ہے، ان کا سیاسی موقف ہے، انہوں نے وہ موقف رکھا۔ لیکن اگر شائستگی سے وہ موقف رکھتے، اس طرح بلو دا بیلٹ اور جا کے گالیوں کی حد تک نہ جاتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ لیکن بہرحال یہ ان کی رائے ہے، ہم ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں، اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس کرنی تھی جو کہ ان کے پارٹی کے اندرونی معاملات پر مبنی تھی، لہٰذا میں ان کی پارٹی کے اندرونی معاملات سر ان کی رائے نہیں، ان کے تو الزامات ہیں، جو بھی ہے الزامات، لیکن وہ اپنی پارٹی کے اندرونی معاملات پہ مبنی ہے۔ اس الزام کا تعلق پاکستانی سیاست سے، پاکستان کے جو اس وقت موجودہ حالات ہیں، پاکستان میں جو ترقی کی رائے ہیں، اس پر نہیں تھا۔ وہ مکمل طور پر سابق SSP راؤ انوار کے بارے میں آپ کی کیا خیال ہے؟ وہ کیسے شخص تھے؟ وہ انہوں نے جو کام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ SSP راؤ انوار صاحب پروفیشنل ایک پولیس مین تھے، اور انہوں نے پروفیشنلی جب تک وہ اپنی ڈیوٹی پہ رہے انہوں نے پروفیشنلی اپنے فرائض سر انجام دیے۔ بعد میں پولیٹکس کی نظر ہوئے وہ،
اور یہاں پہ گڈ افسران ہمیشہ پالیٹکس کی نظر ہوتے آئے ہیں، لیکن بہرحال جو ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتیں رہی ہیں، اسپیشلی جس طرح انہوں نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے، کراچی میں دہشت گردوں کو ختم کرنے کے حوالے سے، آپریشنز کے حوالے سے لیڈ کرتے رہے مختلف آپریشنز کو، بہادر انسان ہے۔ اچھا، انہوں نے 2014 میں 2 ملزمان پکڑے اور انہوں نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ رو کے ایجنٹ ہیں، ان کا MQM لندن سے تعلق ہے، مطلب MQM پہ رو کا الزام لگانے والے وہ شخص تھے، صحیح ہے۔ اچھا، اس سے پہلے بانی قائد الطاف حسین صاحب کے خلاف 3 ریفرنسز اسکاٹ لینڈ یارڈ حکومت نے اس وقت کی پہنچایا، 2014 میں آپ ہی کی حکومت تھی، انہوں نے بھی پہنچایا، 98 میں اس وقت بھی وہاں پہ گیا تھا، اور 2014 میں 2016 میں بھی ایک ریفرنس دیا۔ پھر اس کے علاوہ عمران خان صاحب، ذوالفقار مرزا صاحب، خود مصطفیٰ کمال صاحب بھی، اس کے باوجود ان کے خلاف کوئی ایسا کوئی کارروائی کیوں نہیں ہو سکی؟ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے کیوں نہیں کہا کہ ہاں یہ ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل میں ملوث تھے، یا یہ رو کے ایجنٹ ہے، یا MI6 کے ایجنٹ ہیں، MI6 کے لیے کام کر رہے ہیں؟ حکومت اپنا موقف کیوں کامیاب نہیں کروا سکی؟ مطلب ایک آدمی جو کہ کہہ رہی ہے حکومت کہ یہ رو کا ایجنٹ ہے۔ دیکھیں، یہ بات ضروری نہیں ہے کہ جو شخص آپ کی سرزمین پہ آپ کے موجودہ قوانین کے مطابق مجرم ہو، وہ شخص کسی اور سرزمین پہ ان کے قوانین کے مطابق مجرم ہو، ضروری نہیں۔ ہر ملک کے اپنے اپنے قوانین ہیں۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے جو بھی تحقیقات کی، انہوں نے اپنے ملک کے موجودہ قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے کی۔ اس پر ہو سکتا ہے کہ پروسیکیوشن نے وہ چیزیں سامنے نہ لا سکی ہوں۔ پھر اس میں یہ ایک اور عنصر بھی ہے کہ خود یونائٹڈ کنگڈم کے اندر ایک قتل ہوتا ہے، ان کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ اگر وہ قتل ہوا تو وہ قتل کس نے کیا، اور وہ مجرم جو تھے جنہوں نے ان کو مارا تو وہ کہاں گئے۔ تو یہ بہت سارے سوالوں نے وہاں اس وقت جنم لیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے تو یہ چیز کلیئر کر دی نا کہ اس کے اندر بانی ہے MQM جو ہے الطاف حسین صاحب، وہ انوالو نہیں ہے۔ انہوں نے تو چیپٹر ہی کلوز کر دیا۔ میں ابھی بھی عرض کر رہا ہوں، اگر ان کے قانون کے مطابق وہ اس میں ملوث نہیں بھی پائے گئے یا اس طرح کے شواہد نہیں بھی ہوئے، اس سے ہم پاکستان میں یہ نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے کہ جناب وہ اس میں ثابت نہیں ہوا یا وہ قصوروار نہیں تھے۔ وہ لوگ جو پاکستان میں رہتے ہوئے بانی MQM الطاف حسین کی طرز سیاست کو جانتے ہیں، وہ ان کے بارے میں زیادہ بہتر رائے رکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، میں الطاف حسین صاحب کے بارے میں اگر کوئی بات کروں گا، میں ان سے ملا بھی نہیں ہوں، تو وہ میری رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، لیکن وہ لوگ جو ان کے ساتھ جنہوں نے سیاست کی، جو ان کے ساتھ رہے، جنہوں نے ان کو قریب سے دیکھا، وہ زیادہ بہتر انداز میں ان کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب وفاقی وزیر ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ثبوت ہے اور وہ حکومت کا حصہ ہے، تو یہ وفاقی وزیر صاحب یہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کیوں نہیں دے رہے ثبوت؟ ان کو جانا چاہیے، ان کو ثبوت دینے، اگر ان کے پاس ثبوت ہیں تو بالکل ان کو جانا چاہیے، اور اسکاٹ لینڈ یارڈ کی جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے اس کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ اچھا، جس طرح 9 مئی کا واقعہ PTI نے کیا، یہ تو ثابت ہو چکا ہے، فوٹیجز ہیں ان کے لیڈران کی، ان کے عمران خان صاحب کے بھی اسپیچز ہیں، تو اس کے بعد ان کو جلسے کی اجازت ملی، MQM کو جلسے کی اجازت ملنی چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں ملنی چاہیے، اور PTI کو بھی نہیں ملنی چاہیے، کیونکہ یہ سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ انتشاری ہونا ہے۔ بہت شکریہ۔